جمال الوجود بذكر الإله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس سے پہلے ہم نے عربی زبان میں استعمال ہونے والے الفاظ کی اقسام پڑھی ہیں. اس سبق میں ہم عربی الفاظ اور عربی کلمات کی ایک دوسری تقسیم پڑھیں گے. تو عربی میں کوئی بھی لفظ جو استعمال ہوتا ہے یا کوئی بھی کلمہ استعمال ہونے والا ہے تو اس کی دو قسمیں بنتی ہیں، ایک معرب اور دوسری مبنی. معرب اس کلمہ کو کہتے ہیں یا اس لفظ کو کہتے ہیں جس کا آخر عوامل کے بدلنے سے بدل جائے. یعنی آگے ہم پڑھیں گے مختلف عوامل ہوتے ہیں جو کسی لفظ کو اعراب دیتے ہیں، تو وہ عوامل جب بدلتے ہیں تو ان کے اعتبار سے اعراب بھی بدلتا رہتا ہے. تو جس کلمے کا یا جس لفظ کا آخری اعراب بدلتا رہے اس کو معرب کہا جاتا ہے. جیسے یہاں پر یہ زید ایک کلمہ ہے، ایک لفظ ہے. اس میں جو پہلے حروف ہیں، زا کے اوپر زبر ہے، یا ساکن ہے، یہ تو ہمیشہ ایک جیسی رہتے ہیں. لیکن جو اس کا آخری حرف ہے دال، اس کے اوپر یہاں پر دو پیش ہیں، یہ ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے بلکہ یہ عوامل کے اعتبار سے بدلتے رہتے ہیں. تو یہاں پر جا یہ عامل ہے تو زید اس کا فاعل ہے، تو اس نے اس فاعل کو رفع دیے، پیش دیے ہیں. دوسرے جملے میں رأیت زیدن، رأیت یہ عامل آ گیا ہے، زید اس کے لیے مفعول ہے تو اس نے زید کو نصب دیا ہے، یعنی دو زبریں اس کو دی ہیں. تیسرے جملے میں یہاں پر یہ با زید کے اوپر آ گیا، یہ عامل ہے، یہ جر دیتا ہے، زیر دیتا ہے، تو اس نے زید کو زیر دی ہے، اس کے نیچے دو زیریں آ گئی ہیں. تو یہ زید کا آخر مختلف اعتبار سے بدلتا رہتا ہے تو یہ زید معرب کہلائے گا. اور مبنی وہ کلمہ ہے یا وہ لفظ ہے جس کا آخر عوامل کے بدلنے سے نہ بدلے. جیسے اس کی مثال ہے ہا اولائی، یہ اس میں اشارہ ہے، تو یہ رفع والی جگہ پر ہو تب بھی یہ اسی طرح رہتا ہے، نصب والی جگہ پر ہو تب بھی اسی طرح رہتا ہے، اور جر والی جگہ پر ہو تب بھی اسی طرح رہتا ہے. یعنی اس سے پہلے عامل پیش دینے والا آئے تب بھی ہا اولائی اسی طرح رہتا ہے، اس سے پہلے زبر دینے والا عامل آ جائے تب بھی یہ ہا اولائی اسی طرح رہے گا، اس سے پہلے جر والا کوئی عامل آ جائے زیر دینے والا تب بھی یہ ہا اولائی اسی طرح رہے گا. اس میں حمزہ کے نیچے جو زیر ہے یہ ہمیشہ زیر ہی رہے گی، اس پر زبر یہ پیش کبھی نہیں آتی، تو اس کو مبنی کہا جاتا ہے. اب معرب اور مبنی کون کون سی چیزیں ہیں؟ تو اس میں یہ 5 چیزیں ہیں جو مبنی ہوتی ہیں اور 2 چیزیں ہیں جو معرب ہوتی ہیں. تو مبنی میں سب سے پہلے فعل ماضی ہے. صرف میں آپ نے پڑھ لی ہیں ماضی کی گردانیں، تو فعل ماضی کے جتنے بھی صیغے ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے مبنی ہوتے ہیں، ان کا آخر ہمیشہ ایک جیسا رہتا ہے، بدلتا نہیں ہے، اور یہ فعل ماضی مبنی الاصل ہے. دوسرے نمبر پر امر حاضر معروف، یہ بھی صرف میں آپ نے گردانیں پڑھ لی ہیں. امر کا جو صیغہ حاضر کا ہو اور معروف ہو، یہ سارے صیغے 6 صیغے بنتے ہیں، یہ بھی مبنی ہوتے ہیں، ہمیشہ ایک جیسے رہتی ہیں، ان کا آخر بھی عوامل کے اعتبار سے بدلتا نہیں ہے. یہ بھی مبنی الاصل ہے، یعنی اصل کے اعتبار سے یہ مبنی ہے. تیسرے نمبر پر تمام حروف، جتنے بھی حروف ہیں یعنی اسم فعل کے علاوہ جتنے بھی حروف ہیں وہ سارے کے سارے مبنی ہوتے ہیں، ان کا آخر ہمیشہ ایک جیسا رہتا ہے، بدلتا نہیں ہے، یہ بھی مبنی الاصل ہیں. تو یہ 3 چیزیں مبنی الاصل ہیں. مبنی الاصل کا مطلب یہ ہے کہ اصل کے اعتبار سے تو یہ 3 چیزیں مبنی ہیں، باقی 2 چیزیں ان کے ساتھ مشابہت رکھنے کی وجہ سے مبنی بن گئی ہیں. چوتھے نمبر پر فعل مضارع ہے، ایسا فعل مضارع جو جمع مؤنث اور تاکید کے نون کے ساتھ ہو. یعنی فعل مضارع میں 14 صیغے ہوتے ہیں، جیسا کہ آپ نے صرف میں پڑھ لیا ہے. اس میں سے جمع مؤنث کے جو 2 صیغے ہیں، جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر، یہ 2 صیغے مبنی ہوتے ہیں، ان کا آخر ہمیشہ ایک جیسا رہتا ہے، بدلتا نہیں ہے. اسی طرح فعل مضارع کے ساتھ نون تاکید آ جائے، نون تاکید ثقیلہ بھی ہوتا ہے، خفیفہ بھی ہوتا ہے، صرف میں آپ پڑھ لیں گے، تو اس وقت بھی یہ فعل مضارع مبنی ہوگا، اس کا آخر ہمیشہ ایک جیسا ہی رہے گا. 5ویں نمبر پر اس میں غیر متمکن ہے. اس میں غیر متمکن اسے کہتے ہیں جو مبنی الاصل کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے. اس کی اقسام آگے آ جائیں گی. تو یہ مبنی الاصل کے ساتھ مشابہ ہے، یعنی اس کی بعض اقسام فعل ماضی کے مشابہ ہیں، بعض امر حاضر کے مشابہ ہیں،
بعض حروف کے مشابہ ہیں، اس کی وجہ سے یہ بھی مبنی بن گیا ہے، تو اس کا آخر بھی ہمیشہ ایک جیسا ہی رہتا ہے۔ اور معرب کون کون سی چیزیں ہیں؟ دو چیزیں معرب ہوتی ہیں، یعنی جن کا آخر عوامل کے بدلنے سے بدلتا رہتا ہے۔ پہلے نمبر پر اسم متمکن ہے، وہ اسم جو مبنی الاصل کے ساتھ مشابہت نہ رکھے۔ عام جو اسماء ہوتے ہیں وہ سارے اسم متمکن ہی ہوتے ہیں اور ان کا آخر بدلتا رہتا ہے۔ دوسرے نمبر پر فعل مضارع جو جمع مؤنث اور تاکید کے نون سے خالی ہو، یعنی فعل مضارع کے 14 صیغوں میں جمع مؤنث کے 2 صیغے ہیں، ان کے علاوہ جو باقی 12 صیغے ہیں وہ سارے معرب ہوتے ہیں، ان کا آخر بدلتا رہتا ہے۔ اسی طرح نون تاکید اگر آ جائے تو پھر وہ مبنی ہوگا، نون تاکید سے خالی ہو جب فعل مضارع، اس وقت یہ فعل مضارع معرب ہوگا۔ تو یہ دو چیزیں ہیں جو معرب ہوتی ہیں، جن کا آخر عوامل کے اعتبار سے بدلتا رہتا ہے۔ اب یہ سبق کی مشق ہے کتاب میں کہ ان الفاظ میں سے ہم نے تلاش کرنا ہے کون سا معرب ہے اور کون سا مبنی ہے، اور مبنی ہے تو مبنی الاصل ہے یا اس کے مشابہ ہے۔ تو سب سے پہلے یہ لفظ ہے افتحو، تو یہ امر ہے، تو امر حاضر معروف کا یہ صیغہ ہے، تو یہ مبنی ہے اور مبنی الاصل ہے۔ آگے ہے لم یفعل، تو یہ یفعل فعل مضارع ہے، یہ جمع مؤنث اور تاکید کے نونوں سے خالی ہے، تو یہ معرب ہے، اس کا آخر بدلتا رہتا ہے۔ اصل میں یہ یفعلو تھا، لم کے آنے کی وجہ سے یفعل ساکن ہو گیا ہے۔ آگے ہے لن یسمعو، یسمعو یہ فعل مضارع ہے، جمع مؤنث اور تاکید کے نونوں سے خالی ہے، تو یہ معرب ہے، تو اس کا بھی آخر بدلتا رہتا ہے۔ اصل میں یسمعو نہ تھا، یہ لن کے آنے کی وجہ سے نون گر گیا ہے، یسمعو آخر بدل گیا ہے۔ آگے ہے اضربنانی، فعل مضارع نون تاکید کے ساتھ ہے، اس میں جو نون ہے آخر میں نون تاکید ثقیلہ، تو اس وجہ سے یہ مبنی ہے، اس کا آخر ہمیشہ ایک جیسا ہی رہے گا۔ آگے ہے حاذا، حاذا یہ اس میں اشارہ ہے جو اس میں غیر متمکن کی اقسام میں سے ہے، تو اس میں غیر متمکن مبنی الاصل کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے، اس وقت حاذا یہ بھی مبنی ہے، ہمیشہ اس کا اعراب ایسا ہی رہتا ہے۔ آگے کتاب ہے، تو کتاب یہ اس میں متمکن ہے، مبنی الاصل کے ساتھ اس کی مشابہت نہیں ہے، تو یہ معرب ہے۔ کتاب پر پیش بھی آتی ہے، زبر بھی آتی ہے، زیر بھی آتی ہے۔ اور آگے یا ضمیر ہے، یہ ضمیر یہ اس میں غیر متمکن کی اقسام میں سے ہے، یہ ہمیشہ ایک جیسی رہتی ہے، اس کا اعراب بدلتا نہیں ہے، یہ مبنی ہے۔ آگے نصر یہ فعل ماضی ہے، تو فعل ماضی مبنی ہوتا ہے اور مبنی الاصل ہوتا ہے۔ سمیع یہ بھی فعل ماضی ہے اور مبنی ہے اور مبنی الاصل ہے۔ آگے ہے یجتنبنا، یہ فعل مضارع ہے اور فعل مضارع کا یہ جمع مؤنث کا صیغہ ہے، تو جمع مؤنث حاضر کا اور غائب کا جو صیغہ ہے یہ مبنی ہوتا ہے، یہاں پر یہ یجتنبنا جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے، یہ مبنی ہے، اس کا آخر ہمیشہ ایسا ہی رہے گا، بدلتا نہیں ہے۔ آگے فتح یہ بھی مبنی ہے کیونکہ یہ فعل ماضی ہے اور مبنی الاصل ہے، اس کا آخر بھی ہمیشہ ایک جیسا ہی رہے گا، بدلے گا نہیں۔ اس کے بعد کتاب میں اور بھی مثالیں دی گئی ہیں، ان میں سے آپ خود تلاش کریں کون سا لفظ معرب ہے اور کون سا مبنی ہے اور مبنی الاصل ہے یا اس کے مشابہ ہے۔ اگر آپ کا کوئی کوسچن ہو تو نیچے کمنٹ کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ آپ کو مزید ایسی ویڈیوز ملتی رہیں۔